ناظرین، مرنے کے بعد جب انسان کو اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب لحد میں قبر میں پہنچا کر دفن کر کے واپس چلے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کی، مرنے والے کی روح واپس پلٹ آتی ہے۔ پھر دو فرشتے منکر اور نکیر قبر میں تشریف لاتے ہیں اور انسان سے سخت لہجے میں سوال کرتے ہیں، سختی سے انسان کا امتحان لیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو انسان سے کیا جائے گا کہ تمہارا رب کون، تمہارا پالنے والا کون؟ اگر اس دنیا میں ہم نے یہی عقیدہ رکھا کہ رزق اللہ دیتا ہے، خالق ہمارا وہی ہے، پالنے والا بھی ہمارا وہی ہے، موت و حیات پر قادر بھی وہی ہے، اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، تو ہم اس سوال کا جواب صحیح دے پائیں گے۔ اگر ہم یہ ایمان اور عقیدہ رکھنے کے باوجود عمل کے ساتھ اس کو ثابت نہیں کرتے تھے، غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو اس سوال کا جواب ہم نہیں دے سکیں گے۔ دوسرا سوال انسان سے کیا جائے گا کہ آپ کا نبی کون تھا، رسول کون تھا؟ اگر ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل سے، ایقان سے، ایمان سے، اپنے ماں باپ، دنیا کی ہر اپنی پیاری سے پیاری چیز سے بھی زیادہ محبت دی، محبت دل میں ایمان رکھا اور ان کے بتائے ہوئے طور طریق، اصول و ضوابط، ہدایات، سنت پر عمل کیا، تو ہم بھی اس سوال کا جواب بھی دے پائیں گے۔ اگر ہم نے زبان کے ساتھ صرف اقرار کیا اور عمل کے ساتھ ثابت نہ کیا تو پھر اس سوال کا جواب ہم نہیں دے پائیں گے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ لوگ جو ہیں خسارے میں نہیں ہیں۔ یعنی زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں، عمل ضروری ہے۔ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت پر عمل کریں گے تو اس سوال کا جواب بھی ہم صحیح طریقے سے دے پائیں گے۔ اگلا سوال ہوگا کہ کون سی آپ کی کتاب تھی، کس کتاب پر ایمان لائے تھے؟ ایمان ہمارا قرآن مجید، فرقان الحمید، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام برحق پر ہے، زبان سے بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر ہم اس دنیا میں کلام پاک کی تلاوت کریں گے، اس سے ہدایت حاصل کریں گے، اس کی نشر و اشاعت کریں گے تو ہم اس سوال کا بھی جواب دے پائیں گے۔ اگر ہم نے قرآن صرف قسموں کے لیے رکھا اور اپنی الماریوں میں گرد و غبار پڑی رہی، اس کے اوپر محفوظ رکھا، تو پھر اس سوال کا جواب ہم نہیں دے پائیں گے۔ اگلا سوال پوچھا جائے گا کہ کس امام کی پیروی کی، کس کو بعد از پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ولی ٹھہرایا، کس کی ولایت کا اقرار کیا۔ اگر اس سوال کا جواب ہم صحیح دے پائیں گے، اگر ہم اس دنیا میں ان کو اپنا امام مانتے تھے جن کو ماننے کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا تھا، تو اس کا بھی سوال کا جواب ہم صحیح دے پائیں گے۔ بصورت دیگر اس سوال کا بھی جواب ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ اگلا سوال انسان سے کیا جائے گا عمر کے بارے میں کہ اتنی آپ کو زندگی دی، جوانی کہاں گزاری، بڑھاپا کہاں گزارا، جوانی میں نیک عمل کیے یا بڑھاپے میں نیک عمل کیے؟ جوانی میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولّیٰ، تبرع، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اعمال کیے یا بڑھاپے میں آ کر کیے؟ جوانی میں
اگر گناہ کیا ہم نے، اللہ کی اطاعت نہ کی، تو جوانی والے حصے کا جواب ہم نہیں دے سکیں گے۔ بڑھاپے میں اگر ہم نے نیکیاں کی ہیں تو اس حصے کا جواب ہم دے پائیں گے۔ تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سوال کا صحیح جواب دے سکیں، تو ہم جوانی اپنی پوری زندگی میں جو اللہ نے ہمیں ایک ایک دن دیا ہے وہ غنیمت ہے۔ انسان کو اپنی موت کے وقت کی کوئی خبر نہیں، کس وقت آ سکتی ہے۔ ہر لمحے کو، ہر وقت کو، ہر دن کو آخری وقت اور لمحہ سمجھے اور خود کو اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے تیار رکھے۔ جب انسان یہ سوچے گا تو یقیناً وہ برے کام نہیں کرے گا۔ تو اگر ہم نے اپنی زندگی میں، اپنی عمر میں اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی صحیح اطاعت کی ہے تو پھر ہم اس سوال کا جواب بھی دے پائیں گے۔ اگر ہم نے نہیں کی تو ہم اس سوال کا جواب بھی نہیں دے پائیں گے۔ اگلا سوال انسان سے کیا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اگر ہم نے مال حرام ذرائع سے کمایا، کسی کا حق مارا، چوری کی، ڈکیتی کی، رہزنی کی، رشوت لی، کرپشن کی، دھوکہ بازی کی، فراڈ کیا، فریب کے ذریعے مال کمایا، اس کا بھی جواب دیں گے۔ حلال رزق کمانے کے بعد اگر ہم نے اس کا مصرف درست نہیں کیا، اس کو خرچ صحیح نہیں کیا، صحیح طریقے سے نہیں کیا، تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی اگر ہم نے مال حاصل کرنا، مال کمانا اور مال کا خرچ کرنا اللہ کے رسول اور اولی الامر کے فرامین کی روشنی میں صحیح کیا ہے تو اس سوال کا بھی ہم جواب دے پائیں گے۔ بصورت دیگر ہم اس سوال کا جواب بھی نہیں دے سکیں گے۔ تو اے انسان، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پیپر ایگزامینیشن جو اللہ نے ہم سے حساب لینا ہے وہ آؤٹ کر دیا ہے۔ ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت کے دن تک یہ پیپر ہماری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے کہ یہ سوال ہوگا، یہ سوال ہوگا، لیکن ہم غفلت میں ہیں، ہم تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ وقت ہے کہ تیاری کر لیں۔ اور موت کا انسان کو کوئی علم نہیں کہ کب آ جائے گی اور کب ہم اگلی منزل کی طرف قبروں میں چلے جائیں گے، پھر ہمارے نام و نشان مٹ جائیں گے، پھر ہمیں کوئی ہمارے نام سے نہیں پکارے جائے گا۔ جب تک ہماری قبر کا تعویذ رہے گا تو کہیں گے کہ یہ فلاں کی قبر ہے۔ جب وہ مٹ جائے گا تو کوئی نام و نشان نہیں رہے گا۔ تو یہ زندگی عارضی زندگی ہے، ابدی زندگی کے لیے کچھ کریں۔ دعا ہے کہ باری تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے اور ان سوالوں کے جواب کی تیاری کرنے کی ہر وقت، ہر لمحہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔